الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پچھلی نشست میں اس پر کچھ باتیں ہو گئی تھی۔ معنی یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ رجوع کیا یعنی شرک اور کفر چھوڑ دی، پھر کیا کرنا؟ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے آپ کو اپنے رب کے فرمانبر بنا لو، اس کی اطاعت کرنے والا بنو۔ اور یہ کام کب کرو؟ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ اللہ کے عذاب آئے اور تم لوگ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ، اس وقت کے آنے سے پہلے رجوع کرو اللہ کی طرف، کیونکہ جب اللہ کے عذاب آ جائے ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جا سکے گی۔ ایک اس کے بعد واتبعوا احسن ما انزل الیکم، اور جو اللہ رب العزت کی بہترین فرمودات جو اللہ رب العزت نے تم لوگوں کی طرف انہیں نازل فرما دیا ہے اپنے رسول کی وساطت سے۔ اللہ نے اپنے رسول کو اور رسول نے تم میں سے ایک ایک فرد کو، جو ایریا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدود ہے، قلم رو ہے، کون مائی کا لال کہہ سکتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فردی اور اجتماعی طور پر مجھ تک نہ پہنچی؟ کوئی غلام، کوئی باندی، کوئی آقا، کوئی سرور، بادشاہ، نواب، سردار، کوئی ایسا نہیں ملا۔ ایک ایک فرد کو بھی اور ایک سوسائٹی کو بھی، ایک طرف مکمل اور ایک طرف ایک ایک، یہ سب تم لوگوں کی طرف نازل شدہ ہے، اس کی بہترین فرمودات ہیں اللہ کے، ان کی اطاعت کرو۔ اور یہ بھی کرو اس وقت یأتیکم العذاب بغتہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے عذاب اچانک آ جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ چل جائے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ وانتم لا تشعرون، تمہیں احساس تک بھی نہیں ہے، تمہیں اندازہ تو نہیں، بھلے آرام سے جی رہے ہو، سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، جو جی چاہے کر رہے ہو، در صورت ہے کہ اللہ کے عذاب ناگہانی طور پر آ رہا ہے اور تمہیں ہڑپ کرنے کی اور تمہیں تباہ کرنے کی درپے ہے اور وہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس سے پہلے یہ کام کرو۔ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اور یہ اس لیے ضروری ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ یہ کچھ کہنا پڑے، ہائے میری شامت، میری بدقسمتی، افسوس مجھ پر، جو کچھ میں نے دنیا میں کوتاہی کی اللہ کے دین کے معاملے میں، فی جنب اللہ، اللہ کے شریعت اور قرآن اور اس کی اطاعت و بندگی سے متعلق جو کچھ میں نے افسوس، وہ کوتاہی کی، ہائے افسوس اس پر، اور اس بات پر افسوس کہ وہ ان کنت لمن الساخرین، میں تو اللہ کے کلام کا مذاق اڑاتا تھا، رسولوں کا مذاق اڑاتا تھا، اور رسولوں کے قاصدوں کا اور ان کے نمائندوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ یا حسرتا، ہائے میری افسوس، میری شامت، اگر وہ کچھ نہ کرتا آج یہ میری حالت نہ ہوتی۔ تو فرماتے ہیں اس دن کے آنے سے پہلے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو رب کریم کے سپرد کر دو، تاکہ یہ سب کچھ کہنے اور سہنے کی نوبت نہ آئے۔
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.